صرف دو جہاں کی نعمت کسی کے ہاتھ میں نہیں دی گئی، اگر کسی کو دی گئی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور مفسر قرآن۔ اب بتائیں جب اردو کے خالی میں اتنا بھرا پن ہے، کیا بات، کیا بات، جب اردو کے خالی میں اتنا بھرا پن ہے تو عربی زبان کی وسعتوں کا عالم کیا ہو؟ کیا بات، اسی لیے ہر چھٹ بھیا مفسر نہیں ہو سکتا، مفسر وہ ہوا کرتا ہے جو کم سے کم 54 علوم پہ دسترس رکھتا ہے۔ واہ، اگر واہ۔ آپ ان کو مفسر قرآن کہتے اور مانتے ہیں تو ان کا علمی قد متعین کرتے ہیں، لیکن ایسی علمی ہستی جنرل ڈبوں میں سفر کر کے باندہ سے کانپور سے سورت پہنچے، اندازہ فرما ان کے شروع کے دن کیا تھے۔ میں ان بوڑھوں سے ملا ہوں، ان احباب سے میری ملاقات ہے سورت میں، جنہوں نے بتایا رکشہ میں بھی جا رہے ہیں، جنرل ڈبوں میں سفر کر رہے ہیں، مسجد کے اجرے میں آرام کریں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری تک جو ہے مسجد کے حجروں میں قیام ہوا چند سال پہلے، پھر جو ہے وہ قیام گاہ بدلی، ورنہ مسجد میں قیام ہوتا تھا۔ اور مسجد میں آج کل قیام کرنے میں لوگوں کو شرم آتی کہ انتظامات اچھے نہیں ہوتے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں یہ صوفیاء کی سنت ہے، واہ، یہ ولیوں کا طریقہ ہے مسجد میں قیام۔ مسجد میں پڑے رہنا نہیں، مسجد میں پڑے رہنا الگ چیز ہے، مسجد میں قیام کرنے کی بات کریں، اس لیے کہ قیام مسجد میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہے، مسجد میں کھڑے رہنا عبادت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے قوموا للہ قانتین، سبحان، ادب کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں۔ مگر جو مسافر ہو، جو معتکف ہو، اس کے لیے مسجد بہتر جگہ ہے۔ اور وہ حجرے میں رہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ باجماعت نماز ادا کر سکے۔ اللہ اکبر، وہ اتنا بڑا عاشق رسول، اور ان کی خاص بات تھی وہ غریبوں کے یہاں بھی جاتے تھے اور وہ امیروں کے یہاں بھی جاتے تھے۔ سبحان، آج یہ چیز ناپید ہو رہی ہے، پھر کہتا ہوں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں، اور اس کی محفل میں اپنی بات کر رہا ہوں، بات بات پہ میں اب قسم نہیں کھاؤں گا، لیکن اب جس کو شک کرنا وہ کرے، لیکن میں بات پھر کہہ رہا ہوں ٹارگٹ کر کے نہیں۔ آج کل یہ بات ناپید ہے، اگر مرید مالدار ہے تو باندہ سے خیریت کا فون طبیعت پوچھنے کے لیے بھی جاتا ہے، نارمل سی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر مرید غریب ہے تو اس کی میت میں بھی شرکت کی توفیق نہیں ہے۔ یہ حالات ہے کیونکہ ہم نے بانٹ دیا امیر اور غریبوں کے۔ مفسر قرآن اس سے بہت اوپر تھے، ان کے یہاں امیر اور غریب کی تفریق نہیں تھی، ان کے یہاں صرف انسان انسان اور انسان کی قدر تھی۔ کیا بات، ان کی محفل اللہ کے رسول کی محفل کی زندہ سنت کو ادا کرتی تھی۔ حضور کی محفل میں جہاں قریب میں ابو ہریرہ جیسا غریب بیٹھتا تھا، بلال حبشی جیسا غریب بیٹھتا تھا، سلمان فارسی جیسا غریب بیٹھتا تھا، وہیں پر عثمان غنی جیسا مالدار بھی بیٹھتا تھا۔ وہاں امیر اور غریب میں فرق نہ تھا، وہاں تو صرف اور صرف انسانوں کی قدر تھی، وہاں تو مسلمانوں کی قدر تھی، وہاں تو دلوں کی اہمیت تھی۔ مفسر قرآن نے 14ویں صدی اور 15ویں صدی کے اندر اس سنت کو زندہ کر کے بتایا، اور بتایا کہ مسلک، مریدین، مذہب امیر اور غریبوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو پیار ہمیں مالداروں کو دینا ہے وہی غریبوں کو بھی دینا ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف مالداروں کو پیار دو گے تو یہ مال کی پوجا اور مال کی عبادت ہوگی، یار کے لیے کیا ہوگا؟ لیکن جو اللہ کے لیے محبت کرے گا اس کے لیے تو مالدار کی جو حیثیت ہے وہی غریب کی ہوگی، جو غریب کی وہ مالدار کی ہوگی۔ اللہ اکبر، ان کو اگر غریب بھی دعوت دیتا وہ وہاں بھی جاتے، امیر بھی دعوت دیتا وہاں بھی جاتے۔ تو یاد رکھنا، میں بات کی عرض کر رہا تھا، ایک مالدار رشتہ دار اور ان کا حال غربت کا، بہت زیادہ مال اس وقت نہیں تھا، مال کی فراوانی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اس وقت وہ آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، مسجد آنے والا رشتہ دار بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا ان سے کہہ دے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں اور ان کی آمد پر میں نماز کے لیے رک نہیں سکتا، نماز سے رک نہیں سکتا، نماز سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا۔ ان سے کہہ دو کہ وہ انتظار کرے۔ وہ آئے بھی، آ کر چلے بھی گئے، لیکن آپ نے ملاقات کو گوارا نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ بات تھی کہ وہ بد مذہب ہے۔ اتنا قریبی تعلق والا اگر بد مذہب
मजहब है। हुजूर मुफस्सिर कुरान ने उससे मुलाकात को गवारा नहीं किया, और सूरत की जमीन तो बदबूदार सी जमीन थी, सूरत का नक्शा ही बदला हुआ था। अल्लाह अकबर, वहां पहुंच करके इश्क मुस्तफा के जो गुल बूटे लगाए हैं वो मुफस्सिर कुरान का अंदाज है। और फिर सिर्फ खुद ही तकरीरें नहीं की, बल्कि लोगों की जिंदगी को बदला, जिंदगियों में इनकलाब पैदा किया। याद रखे, जब कोई बंदा इतना मुतसल्लिब बन जाता है, आज दाएं बाएं से आवाजें आ रही है, हालात खराब है, इनसे मिल लो, उनसे मिल लो, उनके साथ बैठो, उनके साथ उठो। याद रखिए, हालात लोगों के लिए खराब है, जो दामने मुस्तफा में छुपने वाले हैं उनके लिए मैशर में हालात खराब नहीं है, तो दुनिया में हालात कैसे खराब हो सकते हैं? अल्लाह अकबर। उस्ताद ज़मान कहते हैं, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। उनके दामन में छुपने वाला जब फरिश्तों को नहीं मिल सकता, तो दुनिया के दुश्मनों को कैसे मिल सकता? क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हमें अपने हालात को बदलना, हम हालात बदलें, अपने आप को ना बदलें। हालात बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, अपने अंदर तसल्लुक पैदा करो। अल्लाह अकबर। मुफस्सिर कुरान ने यही किया। अल्लाह अकबर। सूरत की सरजमीन पर पहुंचे और मुख्तसर महफिलों में खिताब, इधर खिताब, मौलूद की महफिल में खिताब, और लोगों में शऊर बेदार किया सुन्नी और गैर सुन्नी का। जब कोई सुन्नी और गैर सुन्नी का शऊर बेदार करता है, मैं यहाँ पर एक ज़ौक़ की बात करता हूँ, अंदाज़ा फरमाए, अगर चंद नौजवान, तवज्जो करना, मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, अगर चंद जवान अपना ईमान बचाने के लिए किसी गार में जाकर सो जाए, अगर चंद जवान अपना ईमान बचाने के लिए किसी गार में सो जाए, तो अल्लाह क्या मकाम अता करता है। और जो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अल्लाह के बंदों का ईमान बचाने के लिए इतना लंबा लंबा सफर करता हो, खुदा उसको क्या मकाम अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफस्सिर कुरान के हवाले से हम ये कहते हैं कि मुफस्सिर कुरान हाजिरी वाली शख्सियत नहीं थी, मुफस्सिर कुरान हुजूरी वाली शख्सियत। कुछ लोग हाजिरी वाले होते हैं, कुछ लोग हुजूरी वाले होते हैं, उसमें फर्क क्या है? देखो, लोग हाजिरी वाले थे, उवैसे करनी हुजूरी वाले थे। अंदाजा फरमाए फर्क क्या है हाजिरी और हुजूरी में? जो हाजिरी वाला होता है वो आता भी है और जाता भी है, और जो हुजूरी वाला होता है उसका तो बिस्तारी यार के दरवाजे पे लगा होता है। वो जब तड़प जाता है तो यार की आस्तीन उसके आंसुओं को खुश्क करती है। जब वो बेचैन हो जाता है तो यार का हाथ उसके सीने पे तसल्ली को धरा रहता है। और अल्लाह अकबर, जब वो दुनिया से जाने लगता है तो यार सराहने उसकी तसल्ली के लिए आ जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वाली शख्सियत थे। हमने क्या जाना अपने बुजुर्गों को, उनकी मेहनतें निस्फ सदी से जायद पर मुहित है। मुंबई में हालात बदले। मुंबई के एक साहब ने मुझे बताया कि कमोबेश 70 साल तक के उन्होंने मुंबई में इमाम आली मकाम के खुतबात पढ़े, लेकिन 70 साल पहले की गुफ्तगू और 70 साल बाद की गुफ्तगू करबला ही बयान हो रहा है। क्या बात, मगर आपस में मैच नहीं खाती, अंदाज तब्दील, मजमून तब्दील। इसलिए कि हम लोगों से भी लोग कहते हैं भाई करबला वही सुनने में आता है। तो हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने फरमाया तो करबला वही सुनने में आता है, तो क्या करबला की जंग इराक में कराने की बजाय मुंबई में करा दी जाए नए के चक्कर में? क्या करेगा आदमी? करबला में तो करबला में ही बोलेगा, शिमर ने मारा तो शिमर नहीं बोलेगा, यजीद ने हुक्म दिया तो यजीद ही बोलेगा, इसी तरह हुरमला ने तीर चलाया तो हुरमला ही बोलेगा। ऐसा तो नहीं होगा भाई कि कोई नाम चेंज हो जाएगा। तो वाकयात तो कभी नहीं बदलते, मगर अल्लाह अकबर, जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल का अल्लाह अकबर बहरे बेकरां होता है, फिर उनके अंदाज जुदा होते हैं, अंदाज निराले होते हैं। तो हुजूर मुफस्सिर कुरान ने सूरत की सरजमीन या और जमीनों में सुन्नी और गैर सुन्नी का फर्क पैदा किया। और जो इस मकाम पर आता है हुजूर की मोहब्बत में लोगों से रिश्ते नाते तोड़ लेता है, ये बड़ी मुश्किल मंजिल है, आसान नहीं है। इसलिए कि आधा तीतर आधा बटेर करने वालों को बड़ी मकबूलियत मिलती है, लेकिन जब कोई सुन्नी गैर सुन्नी का फर्क बयान करने पर आए तो लोगों पर गिरा गुजरता है
کہ میرے سمدی کے خلاف کیسے بول دیا، میرے داماد کے خلاف کیسے بول دیا، میرے جو ہے وہ فلاں کے خلاف کیسے بول دیا، مگر قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ انعام کیا ملتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ اس کو انعام یہ عطا کرتا اس بندے کو کہ اس کے سینے پر، اس کے دل پر ایمان کی مہر لگا دیتا ہے، ایمان اس کے دل پہ نقش کر دیتا ہے۔ یہ حضور مفسر قرآن کی شان ہے، مفسر قرآن کا مقام ہے۔ قرآن کی آیت کے آئینے میں سمجھو، یعنی جو بد مذہبوں سے، اسلام دشمنوں سے فرق کرے، تعلق توڑے، اللہ اس کے دل پہ ایمان کی مہر لگا دیتا ہے، یعنی جس کے عرس میں آئے ہو اس کا سینہ ایمان کی مہر سے مزین تھا۔ اسی پر بس نہیں، پھر قرآن کہتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ اپنی روح کے ذریعے سے، روح قدس کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ دیکھ لیجئے اس دور میں کتنی مخالفتیں ہوئی، اس دور میں کتنی مخالفتیں کی گئی، اللہ اکبر، سورت کی سرزمین پر لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آئی، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ جبریل کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ دیکھ لیں آپ، جو بھی ٹکرایا برباد ہوا، جو بھی گستاخی کیا برباد ہوا، جس نے بھی بکس کا جو وہ جملہ کہا برباد ہوا۔ آپ کے باندہ کے کیا حال ہے مجھے نہیں پتا، لیکن سورت والوں نے مجھے بتایا کچھ ایسے بھی تھے جو بکواس کرتے تھے، آج ان کا حال کیا ہے؟ پھرتے ہیں میر در در، کوئی پوچھتا نہیں۔ کیا بات! یہ حالات ہیں ان لوگوں کے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بزرگوں کی